السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، صرف انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی ہستی انسانوں میں سے وہ ہستی ہوتی ہے جن سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ ان کے علاوہ ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی خطا ہوئی، لیکن انہوں نے ایسی توبہ کی کہ ان کی توبہ پر ہزاروں لاکھوں نیکیوں کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ تو گناہ ہر ایک سے ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء، آدم علیہ السلام کے تمام بیٹے خطا کار ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں ان سے۔ وخیر الخطائین، اور سب سے بہترین گناہ گار وہ ہے التوابون، جو بار بار توبہ کرے، بار بار استغفار کرے، بار بار اللہ کی طرف رجوع ہو۔ یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اس مغفرت کے عشرے میں سب سے بڑا جو کام کرنے والا ہے وہ استغفار ہے۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، استغفار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں کئی جگہ استغفار کا حکم دیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی کہ میری کھیتی خشک پڑ رہی ہے، زمین بنجر ہو رہی ہے، بارش کی سخت ضرورت ہے، دعا فرمائیں کہ بارش ہو جائے اور میری زمین بچ جائے۔ انہوں نے کہا استغفار کرو۔ دوسرا آیا، اس نے کہا جی کئی سال ہو گئے، شادی ہوئی ہے، اولاد نہیں ہو رہی، کوئی دعا بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں اور میرے لیے دعا کریں۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور آیا، اس نے کہا جی حالات سے بہت تنگ ہوں، کھانے پینے سے تنگ آ گیا، مقروض ہو گیا، پریشان ہو گیا، کاروبار نہیں ہے، بہت پریشانی میں چل رہا ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ فرمایا استغفار کرو۔ پاس بیٹھے ہوئے بندوں نے کہا کہ حضرت تینوں نے آ کے الگ الگ مسئلہ بیان کیا، وظیفہ آپ نے ایک بتایا۔ انہوں نے فرمایا یہ وظیفہ میں نے نہیں بتایا، یہ تو اللہ پاک نے بتایا۔ سورہ نوح میں کیا تم نے پڑھا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان استغفروا ربکم، کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انہ کان غفارا، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار بارشیں برسائے گا۔ ویمددکم باموال وبنین، اور تمہاری مدد کرے گا مال کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، یعنی بیٹے عطا فرمائے گا، اولاد نعین عطا فرمائے گا۔ اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات اور نہروں کے سلسلے جاری فرمائے گا۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص کو استغفار کی برکت کا پتہ ہو، اس کے باوجود وہ پریشان رہتا ہو، یہ بندہ جھوٹا ہے۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ استغفار کے ساتھ تمہارے سارے مسئلے حل ہوں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو استغفار کے فائدے بتا رہے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو استغفار کے فائدے بتا رہے ہیں۔ جتنا قرآن نے بڑا وظیفہ استغفار کا بتایا، اور کسی وظیفے کو اتنا قرآن نے بار بار بیان نہیں فرمایا۔ یہ قرآن کا وظیفہ ہے، یہ حدیث کا وظیفہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ خواجہ فرید الدین گنشکر اور ان کے پیر بختیار کاکی، قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، اور ان کے پیر معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، اور ان کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اور ان سے بڑھ کر حسن بصری رحمت اللہ علیہ، اور ان سے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر چاروں خلفاء، حتیٰ کہ آسمان کے 4 بڑے مقرب فرشتے، اگر ان سب سے پوچھا جائے کہ تمہاری سب کی نظر میں سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے، تو ان سب کا اتفاق ہوگا سب سے بڑا وظیفہ استغفار ہے۔ استغفار کو کثرت سے کرو، تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ من لازم الاستغفار، جس نے استغفار کو کثرت سے کیا، جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ہر تنگی سے اس کو راستہ عطا فرمائے گا۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور ہر غم سے اللہ اس کو نجات عطا فرمائے گا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو وہاں سے روزی پہنچائے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ تو استغفار بہت بڑا وظیفہ ہے۔ استغفار انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کا شیوا ہے۔ ایک عمل ہے، ایک عمل جو اتنی بڑی برکت کا حامل ہے، اتنی بڑی برکت کا حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے حبیب آپ جب تک امت میں ہیں آپ کی اتنی برکت ہے کہ آپ کی موجودگی میں امت کو عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کی موجودگی میں آپ کی امت پر عذاب نہیں آئے گا، یعنی اللہ کو اپنے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں انہی کی امت پر عذاب بھیجنا گوارا نہیں ہے کہ یہ میرے لاڈلے حبیب کی امت ان کی آنکھوں کے سامنے کسی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور آگے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور میں ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دوں گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ ایک موقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پال لینا وہ تو غیر اختیاری ہے، وہ تو ہم میں سے کسی کے اختیار میں نہیں۔ وہ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو اللہ نے اتنا بڑا مقدر عطا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمایا، لیکن عذاب سے بچنے کا دوسرا موقع وہ ہمارے اختیار میں ہے، اور وہ استغفار ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ استغفار کثرت کے ساتھ کرنا عذاب سے بچنے کے حوالے سے اتنا ہی بابرکت ہے جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا لینا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ علامہ حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 امان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ایک امان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کہ آپ کی موجودگی میں عذاب نہیں، اور دوسری امان استغفار، اللہ سے معافی مانگنا۔ تو یہ تو سب کے اختیار میں ہے، یہ سب لازم پکڑیں۔ کثرت سے استغفار کرنے والا وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے، آخرت میں اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی ہستی ہے،
امت کا عظیم پیشوا بڑھاپے میں کہیں سفر پہ جانا ہوا تو سفر میں انہوں نے کہا میں اکیلے ہی جاتا ہوں، کسی خادم کو ساتھ نہیں لیا، حالانکہ ان کے بہت سے خدام تھے، بہت سے شاگرد تھے جو ساتھ چلنا اپنی سعادت سمجھتے تھے کہ ان کی تو مجلس میں ہزاروں لاکھوں لوگ حدیث سننے کے لیے دور دور سے آیا کرتے تھے، تو اکیلے سفر پہ نکلے۔ تو سفر میں ایک رات ایک مسجد کے اندر قیام کا ارادہ فرمایا، وہاں مغرب عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے کہا کہ مسجد میں ہی سوتا ہوں، صبح فجر کی نماز پڑھ کے اگلے سفر پہ نکلوں گا۔ رات عشاء کے بعد مسجد میں کوئی وظائف وغیرہ کر رہے تھے، مسجد کا خادم یا مسجد کا مؤذن وہ آیا، اس کو کیا پتا یہ کون ہے، اس نے کہا بڑے میاں ہم نے مسجد کو تالا لگانا ہے، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ وہ کوئی ایسے اللہ کے ذکر کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، ایسی لذت میں تھے کہ ان کو اٹھتے اٹھتے دیر ہو گئی، اپنا کوئی عمل پورا کرتے کرتے کچھ لیٹ ہو گئے۔ وہ کوئی جو مسجد کا خادم اچھے اخلاق کا بندہ نہیں تھا، اس نے کہا بڑے میاں تم نکلتے ہو یا تمہارا تھیلا اٹھا کے باہر پھینکوں، پھر تم نکلو گے؟ چپ کر کے امام صاحب وہاں سے نکلے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری، اور انہوں نے یہ سوچا کہ یا اللہ میں اتنا گنہگار ہوں کہ تیرے گھر کے اندر رات بھی نہیں مجھے ٹھہرنے دیا جا رہا۔ تو خیر اس سوچ کے ساتھ وہ نکلے، سردی کا موسم تھا۔ اب جب وہ مسجد سے نکلے تو مسجد کے قریب ہی ایک تندور تھا، اور ایک آدمی اس تندور کے اندر اس زمانے میں جو کوئی موٹی روٹی نان چلتا تھا وہ لگا رہا تھا۔ یہ انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو انہوں نے فرمایا کہ میں سردی کا موسم ہے، تندور کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، رات ادھر ہی گزار لیتا ہوں، پھر صبح مسجد کھلے گی فجر پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ تو جب یہ اس تندور والے کے پاس جا کے کھڑے ہوئے، اس سے پوچھا بھائی تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھ جاؤں؟ بڑے میاں بیٹھ جائیں، آپ کے بیٹھنے سے میرے کام میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ بیٹھ جائیں کوئی بات نہیں۔ یہ وہاں بیٹھ گئے۔ انہوں نے بیٹھ کے دیکھا کہ وہ جو روٹیاں لگانے والا ہے وہ استغفار کیے جا رہا ہے۔ وہ جب پیڑا بناتا ہے تو استغفر اللہ، پیڑے سے جب روٹی کی شکل بناتا ہے تو استغفر اللہ، تندور میں روٹی لگاتا ہے تو استغفر اللہ، تندور سے روٹی نکال رہا ہے استغفر اللہ۔ امام صاحب کو اس پہ بڑا رشک آیا، فرمایا بیٹا تمہارا یہ عمل مجھے بہت پسند آیا، تم اتنی کثرت سے استغفار کر رہے ہو۔ اس نے کہا جی کئی سالوں سے میری عادت بنی ہوئی ہے کہ میں ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہوں اور مجھے اس سے بڑا سکون ملتا ہے۔ اچھا، اور اس نے کہا بڑے میاں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، استغفار کی برکت سے، ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہنے کی برکت سے اللہ نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے۔ کوئی میری ایسی دعا نہیں جو اللہ قبول نہ کرے، میری ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ میں جس دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں مجھے خالی دامن نہیں لوٹایا جاتا، اور یہ صرف اور صرف استغفار کی برکت ہے۔ ان کو اور بھی بڑی حیرانگی ہوئی کہ استغفار کی برکت سے اللہ نے تمہیں مستجاب الدعوات بنایا۔ تو پوچھنے لگے کہ بیٹا تم نے کہا کہ اللہ نے تمہیں مستجاب الدعوات بنایا ہے، کوئی ایسی بھی تیری دعا ہے جو کبھی قبول نہ ہوئی ہو؟ تھوڑا سا سوچ کے کہنے لگا کہ میری باقی تو ساری دعائیں قبول ہوئی ہیں، لیکن میں نے ایک اللہ والے کے بارے میں سنا ہے، اس کا نام احمد بن حنبل ہے، سنا ہے وہ بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی یا اللہ اس سے میری ملاقات ہو جائے، میں سفر کر کے اس کے پاس نہیں جا سکتا، میری ڈیوٹی ایسی ہے کہ میں نے یہاں ڈیوٹی دینی ہوتی ہے، مجھے چھٹی نہیں ملتی، لیکن میں نے یہ دعا مانگی ہے، یہ دعا قبول ہونا باقی ہے، باقی ہر دعا اللہ نے میری قبول کر لی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ امام صاحب کھڑے ہوئے، اس کو سینے کے ساتھ لگایا اور کہنے لگے اسی بندے کا نام احمد بن حنبل ہے، اور اللہ نے تیری دعا کی قبولیت کے لیے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔
یعنی مسجد سے نکلوایا گیا کہ میرا کثرت سے استغفار کرنے والا بندہ، اس نے دعا مانگی ہوئی ہے کہ احمد بن حنبل سے میری ملاقات ہو، اور وہ ملاقات کے لیے وہاں نہیں جا سکتا، احمد بن حنبل کو اس کے پاس بھیج دیا گیا اور اس کے در پہ جا کے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی، اور آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بیٹا تیری اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی، اور اب تیری کوئی ایسی دعا نہیں جو قبول ہونا باقی ہو۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، دعاؤں کی قبولیت نصیب ہو جائے کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہر ایک حاجت اللہ سے مانگنی ہوتی ہے، اور کوئی ہے ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، اور کوئی ہے ہماری بگڑیوں کا بنانے والا؟ جب استغفار سے آپ کو مستجاب الدعوات جیسا اتنا بڑا شرف حاصل ہو جائے تو اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اور موت کا کوئی پتہ ہے؟ کس وقت موت آ جائے کچھ پتہ نہیں۔ تو اللہ سے معاملے کی صفائی استغفار پر منحصر ہے۔ اللہ پاک نے ہم سے اور کیا لینا ہے؟ اس کو نہ ہماری ضرورت ہے نہ ہمارے اعمال کی، ہمیں ضرورت ہے کہ وہ راضی رہے، وہ معاف کرتا رہے، اس کی معافی مل جائے تو سب خیر ہے۔ ساری دنیا کے خزانے قدموں میں ڈھیر کر دیے جائیں لیکن اللہ معاف نہ کرے تو کوئی خیر نہیں، کوئی خیر نہیں، مرتے ہی مصیبتیں شروع ہو جائیں گی۔ اللہ کی مغفرت ہم سب کو نصیب ہو جائے، وہ ہمیں معاف کر دے تو اس کا دار و مدار اللہ سے معافی مانگنے پر ہے، استغفار پر ہے، اور وہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اما جان رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، لیلۃ القدر بڑی برکت والی رات ہے، اگر مجھے نصیب ہو جائے تو کوئی خاص دعا بتائیں جو میں لیلۃ القدر میں مانگوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تم یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے، فاعف عنی، لہذا مجھے معاف کر دے۔ تو اپنی دعاؤں میں ہمیں اللہ سے یہ بھی کہے، اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہذا تو ہمیں معاف فرما دے، تیرا پسندیدہ عمل ہے کہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ تو وہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اور انسان جب توبہ کرتا ہے، جب اللہ سے رجوع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ مشہور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی آدمی صحرا کے اندر اپنے اونٹ پہ جا رہا تھا، سستانے کے لیے تھوڑا سا لیٹا، اب وہ بستی سے اتنا دور جا چکا ہے کہ بستی تک دوبارہ پیدل واپس جا ہی نہیں سکتا، اور آگے منزل اتنی دور ہے، آبادی اتنی دور ہے کہ وہ آگے بھی نہیں جا سکتا۔ آنکھ کھلی تو اونٹ غائب، اس کے اوپر اس کا راشن تھا، توشہ تھا، سارا زادے راہ تھا، اب وہ اونٹ غائب ہو چکا ہے، کہیں کھو گیا، اب وہ بہت پریشان ہے، اور اب اس کو اپنی موت نظر آ رہی کہ اونٹ تو نہ حد نگاہ نظر نہیں آ رہا۔ اب وہ موت کی امید لگا کے دوبارہ وہاں لیٹ گیا کہ اب تو موت ہی ہے، اب تو زندگی کی کوئی امید نہیں، یہیں بھوکا پیاسا تڑپ تڑپ کے میں مر جاؤں گا، کہیں نہیں جا سکتا۔ تو پھر اس کی آنکھ لگ گئی، جیسی آنکھ کھلی تو اس کا اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ پاس کھڑا ہوا ہے۔ اب اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں، سخت پیاس لگی ہوئی ہے، پانی موجود ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا موجود ہے، آگے منزل پہ جانا ہے، سواری موجود ہے، تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں۔ خوشی فرط مسرت میں اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا، پتہ ہی نہیں لگا میری زبان سے کیا میں کہہ رہا ہوں، کہنے لگا یا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا اللہ، اتنا خوش کہ اس کو سمجھ نہیں آئی کہ میں بول کیا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنی اس بندے کو خوشی ہے، اس سے زیادہ خوشی اللہ پاک کو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بندہ اللہ پاک سے توبہ کرتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو،
اپنی طرف بندوں کو منسوب کر کے فرمایا کون سے بندے؟ وہ نہیں جو متقین ہیں، جو بڑے روزے دار ہیں، اللہ والے ہیں، نہیں، اسرفوا علی انفسہم، گناہ کر کے گناہوں میں ڈوبے ہوئے میرے بندوں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس ہونے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، مایوس نہ ہونا۔ میرے دربار میں دھتکارا نہیں جاتا، میرے دربار میں پچھلے گناہوں کو گنوایا نہیں جاتا، میرے دربار میں تمہاری نافرمانیوں کو ایک ایک کر کے تمہیں شرمندہ نہیں کیا جاتا۔ لوگ تو چاہے تمہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھیں اور نفرت کر کے تم سے منہ پھیر لیں کہ یہ تو چور ہے، یہ تو ڈاکو ہے، یہ تو لڑائیاں کرواتا ہے، یہ تو لوگوں کا مال ہڑپ کر گیا، اور یہ تو یہ ہے، لوگ نفرت سے منہ پھیر سکتے ہیں، لیکن اگر تو میرے دربار میں آئے گا تو میں تجھے تیرا پچھلا کوئی گناہ یاد نہیں کرواؤں گا۔ میرے دربار میں کوئی دھتکار نہیں ہے، آنکھیں معافی مانگو، میں تمہارے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور وہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ حتیٰ کہ 90 سال کا بوڑھا جس نے کبھی سجدہ نہیں کیا، کبھی کوئی نیکی نہیں کی، اس کے 90 سال کے گناہوں کے دفتر گناہ اور گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، کبھی اس نے اپنے مالک کی فرما برداری نہیں کی۔ 90 سال کی زندگی میں اس کو خیال آیا، جب محبت کرنے والی بیوی داغ مفارقت دے گئی، جب اولاد اپنے اس بوڑھے ابے کو سمجھ رہی ہے کہ یہ تو عضو معطل ہے، اللہ رحم فرمائے کب یہ قبر میں اترے، جب دوست بے وفا ہو گئے، جب بڑھاپے کی وجہ سے کمر میں خم آ گیا، بال سارے سفید ہو گئے، ہاتھوں میں کپاہٹ شروع ہو گئی، پاؤں لڑکھڑانے لگے، چلا نہیں جاتا، سہارا لے لے کے چلتا ہے، آہستہ آہستہ قدم اٹھا اٹھا کے چلتا ہے، کوئی بھی قدردانی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اپنے گھر میں کوئی عزت نہیں، آنکھیں کمزور ہو گئیں، سماعت کم اونچا سننا شروع ہو گیا، ہر طرف سے ٹھکرایا ہوا یہ بوڑھا، اس کو جب خیال آیا کہ میں اللہ کی طرف سے رجوع کرتا ہوں، اور یہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے جھکی ہوئی کمر کے ساتھ اللہ کے در پہ جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے، یا اللہ، زندگی کی 90 بہاریں ضائع کر کے تیری نافرمانی میں لت پت ہو کے آیا ہوں، مجھے تو میرے بچوں نے ٹھکرا دیا، میرے دوست احباب دنیا سے چلے گئے، میری بیوی دنیا سے چلی گئی، اب میرا کوئی آسرا نہیں ہے، کوئی مجھے سنبھالنے والا نہیں ہے، میں بڑا گناہگار ہوں، میں اس 90 سال کی عمر میں تجھ سے صلح کرنا چاہتا ہوں، تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک خاموش آواز آتی ہے، او گناہگار بوڑھے، تو نے آنے میں اگرچہ دیر کر دی ہے، تجھے معاف کرنے میں تیرے 90 سال کے گناہوں کو، اگر تیری پکی توبہ ہے، 90 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے میں تیرا رب دیر نہیں کرے گا، فوراً سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تو میرا ہی بندہ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ تجھ سے خطائیں ہو گئی، تجھ سے غلطیاں ہو گئیں، تو میری طرف رجوع ہوا ہے، اور میں ایسی ذات ہوں جو میری طرف رجوع ہوتا ہے میں کبھی اس کو مایوس نہیں کرتا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اسلام کے دامن میں توبہ ایک ایسا عمل ہے جو پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور کوئی عمل ایسا دکھائیں، توبہ ایسا عمل ہے کہ سچی توبہ کرے انسان تو اللہ رب العزت پچھلے گناہوں کو معافی نہیں کرتا، پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، یعنی اس بندے کو اپنے مقبول ترین بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اگر ایک آدمی نے 50 سال کی عمر میں توبہ کی ہے اور 50 سال کی زندگی اس کی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، تو اللہ رب العزت اس کو ان بندوں میں لکھ لیتے ہیں جنہوں نے 50 سال اللہ کی فرما برداریاں کی ہیں، گناہ ہی نہیں کیے۔
ان کی فہرست میں اللہ اس کو شامل کر دیتے ہیں۔ توبہ ایسا جاندار عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے پھر اس کو ندامت ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا اللہ غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ یہ میرا بندہ، اس کو پتہ ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کو معاف بھی کرتا ہے اور اس کے گناہوں پر اس کی پکڑ بھی کر سکتا ہے، اس کو پتہ ہے، اسی طرح تو یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر جب تک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ اپنی توبہ پہ برقرار رہتا ہے، پھر اس کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے۔ اللہ پھر وہی کہتے ہیں کہ اس میرے بندے کو پتہ ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف بھی کر سکتا ہے اور اس کو پکڑ بھی سکتا ہے۔ بندے تو نے معافی مانگی ہے، میں نے تجھے معاف کیا، پھر دوبارہ اس سے خطا ہو جاتی ہے، پھر وہ دوبارہ اللہ کے دربار میں، یعنی یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ توبہ ٹوٹتی رہتی ہے، اللہ معاف کرتا رہتا ہے، ٹوٹی ہوئی توبہ کو اللہ جوڑتا رہتا ہے، گویا کبھی اس نے توبہ توڑی ہی نہیں۔ یا ابن آدم، اے میرے بندے، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ اتنے ہوں کہ آسمان کی چھت کو جا کے لگ جائیں، کہکشائیں بھر جائیں تمہارے گناہوں سے، دنیا تو ایک ذرہ ہے، کہکشائیں بھر جائیں اور آسمان کی چھت تک تم میں سے ایک بندے کے گناہ، پھر تم ندامت کے ساتھ مجھے کہو یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، فوراً معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ معافی کو اللہ اتنا پسند کرتا ہے، اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دعا پہ آمین کہا تھا کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور رمضان کے ہوتے ہوئے بھی اس کے گناہ معاف نہ ہوں، وہ شخص ہلاک ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرما دیا تھا۔ اتنا آسان ہے معافی مانگنا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قبروں میں پڑے ہوئے لوگوں کو پوچھا جائے، اللہ ایسا کوئی موقع بنائے کہ قبر میں پڑے ہوئے بندے سے بندہ کوئی پوچھے تمہاری کوئی آرزو، تو وہ پتہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا رمضان کا ایک دن نصیب ہو جائے، میری یہ آرزو ہے اور کوئی آرزو نہیں ہے، کیونکہ اس کو موت پر پتہ لگ جاتا ہے کہ رمضان کیا چیز ہے، گناہوں سے پاک صاف کر دینے والا رمضان ایک دن نصیب ہو جائے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو اللہ نے مجھے آپ کو عطا فرمایا ہوا ہے، تو کثرت سے استغفار کو اپنا وظیفہ حیات بنا لیں، پھر دیکھیں کوئی پریشانی پاس آتی ہے نہیں۔ اگر کوئی آدمی کثرت سے استغفار کر رہا ہے پھر بھی وہ پریشان ہے، اس کا مطلب یہ صحیح نہیں کر رہا۔ اللہ کا قرآن تو غلط نہیں کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو غلط نہیں کہتا۔ وہ ایک عورت، اس کے ہاتھ پہ کوئی نجاست لگی ہوئی تھی، لوگ چاند کو دیکھ رہے تھے تو وہ مصروف تھی، اس نے جب چاند کو دیکھا تو اس نے کہا وہ چاند ہے۔ اب جب اس نے اپنا ہاتھ اوپر کیا تو اس کو بری سمیل آئی، وہ کہنے لگی کہ وہ چاند ہے لیکن چاند سے بدبو آ رہی ہے۔ کسی نے کہا چاند سے بدبو نہیں آ رہی، تیرے اپنے اندر بدبو ہے۔ اللہ کا فرمان سچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا، اگر استغفار سے بھی مسئلے حل نہیں ہو رہے، اپنے اندر کھوٹ ہے، اپنے اندر بدبو ہے۔ چاند تو چاند ہے، اس سے بدبو نہیں آتی، وہ تو روشن ہے، اللہ کی آیات روشن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان روشن، اس کے باوجود اگر مسئلے حل نہیں ہو رہے، کہیں ڈنڈی مار رہا ہے، استغفار ٹھیک نہیں کر رہا، گناہوں کو ترک کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا، دل میں کھوٹ ہے، خیانت برقرار ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی بھی نیت نہیں کی، اس کا کھوٹا استغفار ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کھرا استغفار کرے، اس کا کوئی مسئلہ ہو رہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر قرآن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔
تو میرے بھائی اور دوستو، یہ اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، استغفار پر معاف کرتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رمضان میں سچی پکی توبہ اور کامل مغفرت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔